السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز کے طریقے کے حوالے سے۔ چونکہ عید الاضحیٰ کل کے روز ہے اور بہت قریب ہے، اور ہم میں سے ہر مسلمان کو اور مومن کو، بڑے ہیں یا بچے ہیں، سب کو عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، چونکہ سال بعد جو ہے وہ موقع ملتا ہے عید کی نماز پڑھنے کا۔ اور یہ بات واضح رہے کہ عیدین یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ان کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، سیم ہی ہے، لیکن یہ دونوں نمازیں جو ہیں یہ دین اسلام کے شعائر میں سے ہیں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے، چونکہ عیدگاہ میں نماز پڑھنا، کھلی جگہ پر نماز پڑھنا یہ مسنون ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی جمعیت کا اظہار ہو جائے اور شان و شوکت کا اور قوت کا اظہار ہو جائے۔ تو جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو چاہے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں یا عیدگاہ میں پڑھیں، تو عید کی نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا، بہت زیادہ انفارمیٹو ہونے والی ہے۔ دوستو، جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں اور جماعت کھڑی ہو جائے تو نیت کیا کرنی ہے آپ نے؟ سب سے پہلے آپ نیت سن لیں۔ نیت بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہونی چاہیے۔ نیت یہ کرنی ہے، بہت آسان نیت ہے، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیروں کے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ یہ مختصر سی نیت کرنی ہے آپ نے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیروں کے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ یہ نیت کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ امام تکبیر کہہ کے نماز میں داخل ہو گیا ہے، تو آپ نے بھی تکبیر کہہ کے امام کے ساتھ ہاتھ باندھنے ہیں، اور امام ثنا پڑھے گا، آپ نے بھی ثنا پڑھ لینی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کے بعد قرات کرنے سے پہلے امام جو ہے وہ 3 تکبیریں کہے گا۔ پہلی 2 تکبیروں کے بعد امام جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کھلے چھوڑ دے گا۔ تیسری تکبیر کے اندر امام جو ہے وہ ہاتھ باندھ لے گا اور قرات کرے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ پہلے جو 2 تکبیریں ہوں گی ثنا کے بعد، وہ آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کھلے چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری تکبیر میں آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں، اور امام قرات کرے گا اور سورت پڑھے گا جو بھی اس نے سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پراپر جو ایک نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدے ہیں، تو یوں 1 رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا۔ امام جو ہے وہ سب سے پہلے قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا۔ پھر دوسری رکعت کے اندر یہ ذہن میں رکھیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے امام 4 تکبیریں کہے گا، جن میں پہلی 3 تکبیروں کے اندر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر امام ہاتھ کھلے چھوڑ دے گا، آپ نے بھی ہاتھ کھلے چھوڑ دینے ہیں۔ چوتھی تکبیر کے اندر بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جانا ہے۔ امام اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ اٹھائے بغیر آپ رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر اس طرح سجدہ اور جو تحیات آپ نے پڑھنی ہیں، اور جو بقیہ درود شریف پڑھا جاتا ہے دوسری رکعت کے اینڈ پر، وہ عام نماز کی طرح جو ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے پہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یوں آپ کی یہ 2 رکعت جو عید کی ہیں یہ مکمل ہو جائیں گی۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 3 تکبیریں ہیں، پہلی 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ جو ہیں وہ کھلے چھوڑنے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر آپ نے رکوع میں جانے سے پہلے امام جو ہے وہ 3 تکبیریں کہہ کر ہاتھ کھلے چھوڑ دے گا، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بنا رکوع میں چلا جائے گا۔ تو یوں یہ عید کی 2 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو عید کی نماز کا طریقہ معلوم ہو چکا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔